اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی سنجیدہ موضوع پر بات کریں گے، وہ اعمال جن کا برا اثر گھر اور خاندان پر پڑتا ہے، جو بعض اوقات غربت، کشمکش اور پریشانیاں لاتے ہیں۔ میرا مطلب کسی کو ڈرانا نہیں بلکہ سمجھانا اور راہ اصلاح دکھانا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آئندہ دینی، اخلاقی اور رہنمائی والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے دلوں کو نرم رکھے۔ آج جو باتیں میں کروں گی وہ قرآن، احادیث اور عام تجربے کی روشنی میں ہیں۔ مقصد اصلاح نفس اور گھر کی بھلائی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ عورت اگر مسلسل نماز میں غفلت کرے یا نمازیں چھوڑ دے تو اس کا روحانی نقصان گھر پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ نماز سے دل مضبوط بنتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے، گھریلو سکون کی بنیاد ہوتی ہے۔ نماز چھوڑنے سے اول تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہوتا ہے، پھر روزمرہ کے فیصلوں میں غلطی اور بے چینی بڑھ سکتی ہے۔ فرض کریں ایک یا بیوی یا ماں نمازوں میں مستقل سستی کرتی ہے، دن بھر پریشان رہتی ہے، گھر میں جو چھوٹی چھوٹی جھگڑیں آتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ بعض اوقات مالی مشکلات بھی اسی روحانی کمی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ نہ یہ مطلب کہ ہر مالی مسئلے کی وجہ صرف نماز ہے، مگر برکت کم ضرور محسوس ہوتی ہے۔ روزانہ نمازوں کا باقاعدہ شیڈول بنائیں۔ اگر مشکل ہو تو سب سے پہلے فجر اور عصر کو پابندی بنائیں۔ گھر کے لوگوں کو ساتھ شامل کریں، بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالیں۔ چھوٹی چھوٹی نوافل اور استغفار کی مشق کریں۔ اگر کسی نے نماز کافی عرصے سے ترک کی ہوئی ہے تو توبہ کریں اور آہستہ آہستہ پابندی اختیار کریں۔ ظلم کی مختلف شکلیں ہیں۔ زبانی ظلم، گالی، طنزیہ گفتگو، ذہنی ظلم، نقصان پہنچانے والی باتیں، عملی ظلم، گھر کے افراد کی بار بار بے احترامی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ برا برتاؤ کرنا۔ عورت اگر خاندان میں ایسا برتاؤ کرتی ہے تو گھر کا ماحول ٹوٹتا ہے، امن خراب ہوتا ہے اور انسانوں کی محنت رک جاتی ہے۔ ذہنی دباؤ، کمزور تعاون اور سب سے بڑھ کر رزق پر اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں ماں یا بیوی کڑوی زبان سے شوہر یا بچوں کا حوصلہ ٹوٹ سکتا ہے۔ لوگ گھر میں کم بات کرتے، کم خوشی محسوس کرتے اور اس کا اثر بیرونی تعلقات اور کام پر بھی پڑتا ہے۔ زبان پر کنٹرول کریں، ناراضگی میں بھی نرم لہجہ اختیار کریں۔ روزانہ کم از کم ایک بار کسی کے حق میں اچھا جملہ استعمال کریں۔ صبر اور تحمل کی مشق کریں۔ جب غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں۔ غصہ کرنے سے پہلے 10 گہرے سانس لیں اور سوچیں کہ یہ بات مزید کسی حد تک معنی رکھتی ہے۔ اگر کسی عورت یا مرد کی کمائی میں حرام مل جائے تو وہ گھر میں نقصان پہنچانے والی مالی حرکتیں کرے، دھوکہ، غلط بیانی، قرضوں کا استعمال، تو گھر کا رزق حرام ہو کر بندش محسوس کر سکتا ہے۔ حلال کمائی میں برکت ملتی ہے جبکہ حرام کمائی میں معمولی فائدے کے باوجود بڑے نقصان لا سکتا ہے۔ کسی معاملے میں دھوکہ دینا، کسی کو روٹی ہوئی جائیداد میں دھونس دینا یا ناجائز ذریعے سے پیسہ لانا، ان چیزوں سے گھر کی برکت ختم ہوتی ہے اور اکثر گھریلو مسائل مالی دباؤ کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ حلال کمانے کے راستے اختیار کریں۔ اگر کسی کاروبار میں شبہ ہو تو عدالت یا مشورہ لیں۔
اخراجات اور آمدنی کا حساب رکھیں اور اپنے شوہر یا خاندان کے ساتھ ایمانداری سے بات کریں۔ زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات باقاعدگی سے دیں۔ صدقات سے رزق میں برکت آتی ہے۔ حسد، رستہ روکنا اور دوسروں کے حق پر چیزیں مانگنا یا دوسروں کی خوشیوں میں رکاوٹ ڈالنا بھی گناہ ہے۔ گھر کے اندر عورت حسد یا دشمنی پالے تو اس سے خاندان بے چین ہوتا ہے، تعلقات ٹوٹتے ہیں اور منفی توانائی گھر میں رہتی ہے، جس کا اثر ہر فرد کے رزق، صحت اور ذہنی سکون پر پڑتا ہے۔ رشتہ داروں کے خلاف باتیں کرنا، دوسروں میں انتشار ڈالنا یا برادری میں کسی کو نیچا دکھانا، یہ سب گھر کے اندر نفرت کا باعث بنتے ہیں اور برکات کو کم کرتے ہیں۔ حسد کی جگہ شکر گزاری اپنائیں۔ جب کسی کی خوشی دیکھیں تو دل سے دعا کریں، خراب خیالات آئیں تو استغفار پڑھیں اور اچھے کام میں مشغول رہیں۔ تعلقات درست کریں، ماضی کے جھگڑوں کو ختم کریں اور صلح کی کوشش کریں۔ دین کے تعلقات سے دوری، اسلامی اخلاقیات پر عمل نہ کرنا اور گھر میں دین کی کم اہمیت دینا خاندان میں رائے حق کمزور پڑتی ہے۔ جب گھر اللہ اور اس کے احکام کے مطابق پر نہ چلے تو اس کا اثر روزمرہ کے فیصلوں، اولاد کی تربیت اور مثلاً قرآن کی تلاوت نہ کرنا، بچوں کو دینی تربیت نہ دینا یا اسلام کی باتوں کو معمولی سمجھنا، اس سے نسلیں دین سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور نتیجتاً گھر میں اخلاقی بحران آ سکتا ہے۔ گھر میں روزانہ تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کریں، بچوں کو دینی کہانیاں سنائیں، دین کے سادہ اصولوں کو اپنائیں۔ صدقہ، صلہ رحمی اور نماز کی پابندی سے گھر میں برکت آتی ہے۔ فرض کریں ایک عورت جس نے سب سے پہلے اپنے لہجے اور نماز میں کمی دیکھی، گھر میں جھگڑے بڑھنے لگے، رزق میں سکون ختم ہوا، پھر اس نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے۔ ہر روز صبح قرآن کا چند آیتیں، دن میں ایک وقت کی نماز اور گھر والوں سے حسن سلوک لوٹ آیا۔ ایک چھوٹی سی مالی مدد بھی ملی جس نے صدقہ کر دیا اور پھر برکت محسوس ہوئی۔ یہ کہانی حقیقی یا فرضی بھی ہو سکتی ہے، مگر مقصد یہ دکھانا ہے کہ چھوٹے عملی قدم بھی بڑا فرق لا سکتے ہیں۔ روحانی اور اخلاقی اصلاح گھر کو مضبوط کرتی ہے۔ 5 باتیں: نماز کی پابندی، ظلم سے بچنا، حلال کمائی، حسد اور دشمنی سے دوری اور دین کی اہمیت اگر اپنائیں تو نہ صرف گھر میں سکون آتا ہے بلکہ رزق اور خوشحالی میں بھی برکت آتی ہے۔ ہر انسان کو خود سے شروع کرنا چاہیے، تبدیلی اندر سے آتی ہے۔ آج سے فجر اور عشاء کی نماز باقاعدگی سے پڑھیں۔ ایک ہفتے کے لیے روزانہ استغفار کریں۔ گھر میں ایک دن شکر کا دن رکھیں جہاں ہر کوئی ایک اچھی بات کہے۔ اخراجات لکھنا شروع کریں اور ہر مہینے صدقہ کریں۔ کسی سے مصالحت کریں جس سے رشتہ ٹوٹا ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے فیملی ممبران کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں آپ کون سا قدم پہلے اپنائیں گے۔ مزید ایسے موضوعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کو ہدایت دے، آمین یا رب۔